بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم میرے عزیزو، درود پاک رحمت، برکت، بخشش، عزت اور وہ سب کچھ ہے جو درود پاک پڑھنے والا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مسلمانوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ صرف درود پاک پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ سلام پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ اور کس طرح پڑھنے کا حکم دیا؟ یہ حکم فرما دیا کہ خوب کثرت سے درود پاک پڑھو۔ تو میرے عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی نظر میں درود پاک کی کیا اہمیت و افادیت ہے اور درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت و برکات ہیں۔ میرے عزیزو، یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اس شخص کا پڑھا گیا درود پاک اس کے گناہوں کو اس قدر جلد اور تیزی سے ختم کرتا ہے کہ اتنی جلدی پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو اس کا سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ہماری ماں اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تم لوگ اپنی مجلسوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے بھیج کر اس کو راستہ کر لو۔ میرے عزیزو، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو مجلس میں پڑھا گیا درود پاک ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، اور یہ تب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اوپر نہیں اٹھائی جاتی جب تک تم لوگ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ تو میرے عزیزو، اس فرمان سے بھی معلوم ہوا کہ ہماری دعائیں تب ہی مقبول ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام پڑھ لیں۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دعا تب ہی مقبول ہوتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ تو میرے عزیزو، درود پاک پڑھنا نہ صرف رحمتوں کا نزول ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا ذریعہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا بھی ذریعہ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچ جائیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے ہوئے ایسا کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ درود پاک ایک ایسا عمل اور ایسا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے ہی، مگر کائنات میں موجود ہر شے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے اور ان پر درود و سلام پڑھتی ہے۔ جیسا کہ ایک درخت کا واقعہ ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک درخت وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا۔ جتنے بھی اذکار ہیں تمام ذکروں میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا افضل ترین عمل ہے، جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کا بلکہ فرشتوں کا بھی پسندیدہ عمل ہے۔ تو میرے عزیزو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو میرے عزیزو، کثرت درود پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ضرور پائیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے ناکام اور برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی، لکھنے کی اور دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔